الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم صدر باوقار، مہمان خصوصی اور حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز، مہمانان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی شکر و احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں سال پورا ہونے پر مقاصد مدارس کے کیا ہوتے ہیں، اس لیے مدرسے قائم ہوتے ہیں، یہاں کیا کام ہوتا ہے اور امت کی رہنمائی کے لیے مدارس اسلامیہ کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو عام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں جتنے بھی مذہب ہے، ان مذاہب کا یہ حال تھا کہ ان کی تعلیم اس مذہب کا ایک مخصوص گروہ اور ایک مخصوص جماعت ہی حاصل کر دی۔ کتاب اللہ نے یہودیوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ امیون لا یعلمون الکتاب شیئا۔ یہود کا ایک طبقہ جو علم والا تھا، جنہوں نے علم کو اپنی مونوپولی سمجھ لیا اور دوسرے عوام کو علم حاصل نہیں کرنے دیتے۔ یہی حال ہمارے اس ملک میں 4 ورنوں میں انسانوں کو تقسیم کر کے ایک مذہبی گروہ ہی مذہبی رسومات ادا کر سکتا تھا اور آج بھی کر سکتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ذریعے سب سے پہلے کیا کام ہو؟ انسائکلوپیڈیا اور بریٹانیکا میں ایجوکیشن کے عنوان سے 92 صفحے کا ایک مقالہ اور تھیسس ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے محل، بڑی تعمیرات کسی مذہبی عبادت گاہ کی شکل یا کسی راجا اور بادشاہ کے محل کی شکل میں تو پہلے سے ہو رہی تھی، لیکن ایجوکیشن کے عنوان سے کسی بلڈنگ کا تصور اور ایجوکیشن کے عنوان سے تعلیم گاہ کا قائم کرنا، یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے ایجاد کی، جس کو آج کی زبان میں ہم مدرسہ کہتے ہیں۔ انہوں نے ایجوکیشن کے مختلف طبقات اور زمانوں کے اعتبار سے ایجوکیشن کو مختلف طریقے سے تقسیم کیا۔ کلاسیکل طریقے سے جو تعلیم دی جاتی ہے اس کو بھی ذکر کیا، اور پریکٹیکل طور پر جو زبان اور جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور اس میں یہی بات لکھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ دنیا میں تعلیمی اعتبار سے سب سے پہلے بغداد، قرطبہ اور پھر اس کے بعد مختلف شہروں میں تعلیم و تعلم کا ایک نظام قائم ہوا۔ مدارس کی تعمیرات کے ذریعے دین اور دنیا دونوں کے علوم سے لوگوں کو واقف کرایا ہے۔ بڑے بڑے مدرسے شخصیتوں کے نام سے وجود میں آئے۔ دنیا کا اسلامی سلطنت کا ایک بہت بڑا وزیر نظام الملک طوسی، انہی کے نام سے نظامیہ بغداد میں ایک بڑا ادارہ قائم ہے۔ ان سے پہلے مامون رشید نے بیت الحکمت اکیڈمی کا قیام اس نے کیا اور دنیا بھر کے مختلف علوم و فنون کے عربی زبان میں ٹرانسلیشن کروایا۔ یہ تاریخ لمبی ہے، مجھے یاد کرنا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر علم کو کس طریقے سے عام فرما ہے۔
بلال خدشہ سے آ رہے ہیں، سہیل روم سے آ رہے ہیں، اور نہ معلوم کون کون سے عرب کے قبیلوں سے الگ الگ حضرات، ابو ہریرہ یمن سے آ رہے ہیں. یہ سارے حضرات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی درسگاہ صفا میں تشریف لا رہے ہیں علم کو حاصل کرنے کے. تو دنیا میں سب سے پہلے بورڈنگ اور لوڈنگ کے نظام کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کو وجود دیا. آج بھی مسجد نبوی میں روضہ اقدس کے بازو میں چبوترا جس کو ہم بولتے ہیں، یہی وہ صفا تھا جہاں صحابہ کرام علم حاصل کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے، مختلف قبیلوں سے آتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنی قوم میں جا کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علم کو پہنچاتے تھے. اس لیے عزیز طلبہ، آپ کا رشتہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا. ہمارے حدیث، افتاء اور دور حدیث اور حفظ قرآن سے مالا مال ہونے والے طلبہ، آپ کو یہ سند اور یہ جو دستار اور پگڑی آپ کے سر پر باندھی گئی، یہ وہ طریقہ ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے منتقل ہوتے ہوئے ہمارے بزرگوں تک پہنچا. اور وہ سند اور وہ دستار کی شکل آج بھی یورپ کی اور دنیا کے مختلف ملکوں کی یونیورسٹیوں میں قائم ہے. آپ دیکھتے ہیں جس وقت یونیورسٹی سے سند اس کو ملتی ہے تو ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، وہ ابھی نمائندگی کرتا ہے مسلمان سائنسدانوں اور مسلمان اہل علم. پورا لباس ہوتا ہے، لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی، سر پہ بھی ایک مخصوص قسم کی ٹوپی جیسا ہوتا ہے. یہ وہ باقیات ہے، یہ وہ آخری علامتیں ہیں جو اسلامی یونیورسٹیوں میں اور مدارس اسلامیہ میں سند کے طور پر دی جاتی. آج لوگ اس کو فخر سے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی، پرانے ایم پی ہوئے، گناہ ہوئے. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہی قوم جو اپنے لباس کو اڑیانا ساتھیانہ نہیں رکھتی ہے، اڑیانا رکھتی ہے، وہی قوم پگڑی اور پدوی ڈال کے موقع کے اوپر ان کے یہاں ایک مخصوص لباس ہوتا ہے. یہ نمائندگی کرتا ہے وقار اور سنجیدگی کہ علم وقار چاہتا ہے، علم سنجیدگی چاہتا ہے، علم ٹھہراؤ، ریسرچ اور تحقیق چاہتا ہے. یہ چلتی پھرتی چیزیں نہیں ہیں، اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے. یہ ہمارے باقیات صالحات ہیں. اسلام نے نماز ایک عالم پر بھی فرض فرمائی اور ایک عام مسلمان پر بھی فرض. یہ سمجھنے کی چیز ہے علم کو اسلام نے کس طریقے سے دنیا میں وسیع فرمایا. یہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی مذہبی آدمی، پادری یا پنڈت آئے، کچھ لوگ اور کچھ مذہبی الفاظ آپ کے پاس بلوائے اور اس سے آپ کے نکاح ہو جائے، اس سے آپ کی عبادتوں کی رسومات ادا. ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تحیات امام صاحب کو یاد کرنی ہے تو مقتدی کو اور مصلی کو بھی یاد. اسلام نے انفرادی نمازیں رکھی، نماز فرائض سے پہلے بھی، فرض کے بعد بھی، جو نوافل رکھی، سنن رکھی. اور اس میں انفرادی طور پر ہر آدمی کو وہی پڑھنا ہے جو جماعت کے ساتھ امام صاحب پڑھے. یہ اسلام نے سب سے پہلے نکاح والا لکھا ہے. یہی وہ چیز ہے جس نے دنیا میں اسلام کے ذریعے علم کو عام کیا کہ مسلمانوں کو علم حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان مرد و عورت پر ایمانیات، عبادات، اعتقادیات، اخلاقیات، معاشرات اور معیشت، وہ تمام چیزیں جاننا ضروری ہے. اور اس لیے ہمارے یہ طلبہ عزیز جنہوں نے حدیث شریف کی کتابیں مکمل کی، ایک پورا زندگی کا نظام احادیث کے اندر ترتیب سے شروع کروایا. عقائد سے، کتاب الایمان سے شروع ہوا اور طہارت، پاکی، ناپاکی کے مسائل، پھر نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، زکات کے مسائل، حج کے مسائل. یہ ترتیب اس طرح کی ہے اور یہ آج کی نہیں ہے. یہ محدثین تیسری صدی ہجری کے، دوسری صدی ہجری میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیر کبیر، سیر صغیر، مبسوط، یہ ساری کتابیں لکھی. ایک بہت بڑے یہودی عالم نے اس وقت جب یہ کتابیں لکھی
اور اس کی جو ترتیب دیکھیں کہ ہر باب اور ہر فصل کو الگ کر کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل کو ایسے ہی جمع نہیں کر دیا، ترتیب رکھی اور اسی ترتیب پر آج تک ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ دوسری صدی ہجری میں دنیا کے علوم میں، دینی علوم میں بھی یہودیت کے یہاں اور عیسائیت کے یہاں بھی نہیں، اور دنیاوی علموں میں یونان اور گریک وہاں جو چیزیں تھیں ان کے پاس بھی ایسا منظم اور ایسا ترتیب الکرم علی کا اس کی جو ترتیب دی گئی، ہر باب کو الگ الگ مسائل میں تقسیم کیا گیا۔ اس یہود کے عالم نے جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھی تو اس نے کہا ھذا محمد الاصغر فما بال محمد الاکبر، یہ جب تمہارے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو تمہارے بڑے محمد یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کیسے ہوں؟ آپ نے وہ علوم فرمائے اور امت کے علماء نے کتاب و سنت میں ریسرچ کر کے ترتیب سے وہ علوم رکھے۔ اس لیے عزیز طلباء، یہ ایک تسلسل اور یہ ترتیب ہے جس کی روشنی میں آپ کو دستار فضیلت دی گئی۔ یہ بتلایا گیا کہ آپ اس قابل ہو کہ جو علوم آپ کو پڑھائے گئے آپ اپنے مطالعے اور اپنی تحقیق اور اپنی ریسرچ کے ذریعے ان علوم میں آگے بڑھ سکتے۔ سند علم کے مکمل ہونے کی نہیں دی گئی، اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ آپ پر کیا گیا، اپنی سند میں آپ پڑھ لے رہے ہیں، آپ کو مکمل نہیں فرمایا گیا۔ آپ کی یہ استعداد بن گئی ہے کہ اب آپ کتاب و سنت کا براہ راست مطالعہ کر کے کتاب و سنت کے احادیث کی تشریحات، آیات کی تفسیر اور جدید ماڈرن مسائل اور فقہیات میں آپ نئے مسائل کو کس طرح حل کریں، اس کے لیے آپ کی رہنمائی کی گئی۔ اصول، قواعد فقہیہ، مقاصد شریعت، یہ سب کا مجموعہ آپ کو اس لیے بتایا ہے۔ اصول حدیث، تخصص کی حدیث کے طلباء کو اصول حدیث بتلائے گئے، علوم الحدیث بتلائے گئے، قواعد علوم الحدیث میں جو ہوتے ہیں، حدیث شریف کے پرکھنے کے جو ضابطے اور قانون ہیں، یہ سب آپ کو اس لیے بتلائے گئے کہ اب آپ ایک سال کی مشق کے بعد مسائل شرعیہ اور احادیث نبویہ کی تخریج، تحقیق اور ریسرچ میں اپنی طرف سے محنت کر کے آگے بڑھیں۔ اس لیے یہاں اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھیں۔ یہ دستار فضیلت حضرت مولانا سید ابرار احمد دنیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کے کان بند کر دیے گئے، شادی کے ذریعے آپ کے کان بند کر دیے، باہر کی چیزیں نہ آئیں اور باہر کی کسی علوم سے آپ اتنے متاثر نہ ہو جائیں کہ آپ کتاب و سنت کے علم کو حقیر سمجھیں۔ لیکن اس کے ساتھ سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، تو باہر کی جو گرمی اور سردی ہے، خارجی جتنے بھی تھیوریاں آتی ہے، آپ کو ان سے متاثر ہوئے بغیر ان کا تحقیقی مطالعہ کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سب سے پہلے فلسفے کے جواب کے لیے احاطۃ الفلاسفہ اور پھر اس کے بعد بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی، اور ابن رشد نے 2 صدیوں کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کا جواب دینا چاہا۔ یہ ایک ترتیب جو ہے علوم کی، یہ دستار فضیلت آپ کو یہ تمام چیزیں سکھلا دی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو مکالمہ ہے، بہت سارے حضرات بور ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ کو مثال دے کر کہنا چاہتا ہوں، گجراتی میں مثل مشہور ہے کہ جب بلی حملہ کرنے آتی ہے تو کبوتر آنکھیں بند کر دیتے، تو آنکھیں بند کرنے سے بلی کا حملہ رکتا ہے۔ اس لیے یہ جدید چیلنج ہے، ماڈرن چیلنج ہے جو گفتگو ہوئی، طلباء نے جو کہی وہ آسمانی دنیا کی نہیں کہی ہے، خالص اس وقت کی الہاد، لادینیت، تحریت اور ایتھیزم کی جو باتیں ہمارے طلباء نے جو کہی، یہ کسی آسمانی دنیا میں نہیں ہو رہی ہے، کوئی اور مخلوق میں نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ہی کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے مسلمان بچے اور بچیوں کے ذہن میں یہ سارے اشکالات موجود ہیں۔ لارڈ میکالے نے جو ایک نظام تعلیم 1857 کی ہندوستانیوں کی ظاہری شکست کے بعد اس ملک میں نافذ کیا، ایجوکیشن کا جو سسٹم اس نے رائج کیا،
اور پوری دنیا میں انگریز نے یہ جو سسٹم رائج کیا اس کی بنیاد اسی آئزیک نیوٹن، کارل مارکس اور اسی طریقے سے ڈارون کے نظریوں پر قائم۔ دنیا میں رات دن ہزاروں لوگ محنت کر رہے ہیں اور مادے پر محنت کر کے نعوذ باللہ اس پوری دنیا کو ایک نیچر فطری طور پر پیدا ہوئی، نعوذ باللہ کوئی خالق اور مالک نہیں۔ اخلاقیات ایک اضافی ریلیٹو چیز، اس کو مذہبی چیز یا روحانی اور مورل ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے پاس اسکول پڑھنے والے بہت سے طلبا جو بہت شرم کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوالات ہمارے ذہن میں آتے، اس لیے ہمارے علماء کرام آنکھیں کھول کر ان کے جواب دینے کے لیے ان علوم کو بھی پڑھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، جس کی روشنی میں آپ ماڈرن لوگوں کو جواب دے سکیں۔ اصطلاحات جیسے ہماری فلسفے کی ہے، آج کے فلسفے اور تحریت اور لادینیت والوں کی بھی کچھ اصطلاح ہے۔ مجبور ہو کر ہمارے علماء کرام کو آج سے 3ویں صدی ہجری میں جب معتزلہ کا ظہور ہوا، یہی اسلام میں سب سے پہلی وہ جماعت ہے جو فلسفے قدیم کے مقابلے کے لیے کھڑی ہوئی، لیکن علم و کتاب و سنت کا ان کے پاس محفوظ نہیں، کمزور تھے، تو جواب دینے میں بہت سی گڑبڑی ہوئی۔ تو علماء متکلمین تشریف لائے، انہوں نے اس مورچے کو سنبھالا اور معتزلہ کے ساتھ ان باطل فرقوں کا جواب دیا۔ اللہ پاک کو اپنا یہ دین قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس لیے جو چیلنجز بعد میں امت کو آنے والے تھے، اللہ پاک نے پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی صدی تک میں یہ سارے چیلنج امت کے سامنے آئے، تاکہ اب جب ہمارے سامنے یہ نیا فرقہ الحاد اور لادینیت کا آئے اور ہم یہ سمجھیں کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے، تو ابو الحسن عشقری نے، ابو منصور ماتوریدی، امام غزالی، ابن تیمیہ، ابن قیم، امام رازی اور شاہ ولی اللہ حضرت مولانا نانوتوی، یہ زمانے کا ایک تسلسل ہے، ہر زمانے میں یہ چیز آئی۔ قرآن نے خود فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ اس زمانے میں بھی دہریہ ایتھیسم والے زندہ تھے، انہوں نے کہا یہ زندگی کا جو پورا صبح سے لے کر شام تک اور پیدائش سے لے کر موت تک کا ایک سلسلہ ہے، یہ نیچر سے چیزیں بنتی ہے، بگڑتی ہے، انسان کی ایک مشین ہے، نعوذ باللہ اس کو نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ اس پر کوئی حساب لینے والا ہے، نہ مرنے کے بعد کے آخرت کی زندگی کا تصور۔ یہ چیزیں اب ماڈرن انداز میں آ رہی ہیں، اسی لیے مدارس میں معتزلہ، کمالیہ، جہمیہ، فلسفہ قدیم، یہ سب اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ الفاظ بدل گئے لیکن اندر کی چیز وہی رہی، شرح ہی رہی، ماڈل بدل گئے۔ اس لیے علماء کرام کو زمانے کے ان تقاضوں کو سمجھنا ہو، جو سوالات آتے ہیں اور جو چیزیں آتی ہیں اس کی تیاری کرنی ہو۔ یہ بطور نمونے کے ہم نے چند باتیں پیش کی ہیں مکالمے میں، تاکہ ہمارے علماء کرام سمجھے آنے والے زمانے میں، بلکہ آنے والا کیا اس وقت ہمارا اسکول اور کالج میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ذہن میں ہزاروں سوالات لے کر بیٹھا، اس لیے کہ صبح سے لے کر شام تک اس پر جو محنتیں اسکول اور کالج میں ہوتی ہے، اخلاقیات سے دور، مادیت، بھوتک دعویٰ، چیزوں ہی کا ریسرچ، خدا کا تصور ذہنوں سے نکال دینا، ان چیزوں نے ذہنی طور پر ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو مرتد بنا دیا۔ کل آپ کے سامنے میں نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ کہا کہ دل کے مومن ہونے کے ساتھ دماغ کا بھی مومن ہونا ضروری ہے۔ اس وقت ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو دماغ میں بہت سارے بنیادی اشکالات لے کر گئے۔ ایک اسکول پڑھنے والی بچی کا ابھی چند دن پہلے فون آیا، اس نے قرآن کریم کی کچھ آیات پر اشکال کیے کہ اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں کو مارنے کا حکم دیا، پوری ایک ترتیب ہے قرآن کریم کی، اس میں بہت بڑی حکم کا لفظ ہے۔ اس نے اس کو بنیاد بنا کر کہا کہ کیوں عورتیں کیوں شوہر کو نہیں مار سکتی؟
یہ امت مسلمہ میں عورتوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی، ان کی وراثت نہیں دی جاتی، کبھی کچھ ظلم اور تشدد ہوتا ہے، اس کا ریئیکشن اس بچی پر اس کے اپنے سماجی مسائل تھے۔ ہمارے طلبا نے جاوید اختر صاحب کا نام لی، یہ بچپن میں ان کے والد اور والدہ کے مسائل پیدا ہے، یہ اپنے ننیال میں پڑھے، نانا دیندار تھے اور ان کو وہ دین سکھلاتے تھے، لیکن تھوڑے سخت مزاج تھے، تو ان کی نانی ان کو کہتی تھی کہ ان کے خود کے الفاظ کہ میری نانی نے یہ کہا کہ کیا اس کو تم مولوی بنا دو، یہ کچھ دعائیں یاد کرواتے تھے، سکھلاتے تھے۔ خیر مجھے بتانا ہے کہ سماجی مسائل، سوشل لائف کے وہ چند مسائل جن کو مرد اور عورت محسوس نہیں کرتے، بچے بچیوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ کہیں الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کہیں ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ پاک کی ذات عالی کا تصور نکل جاتا ہے، خدا اگر ہے تو میرے ساتھ یہ مسائل کیوں؟ اس لیے آپ نے دیکھا جاوید اختر صاحب کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں تھی، وہ ایک ایموشنل بات لے کر آئے فلسطین کی اور دوسری جگہ کی، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو اللہ پاک نے خیر بھی پیدا فرمایا، شر بھی پیدا فرمایا۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، حضرت قاری محمد کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ضخیم کتاب ہے مصیبت کیوں آتی ہے۔ حضرت نے مصیبت اور نعمت دو لفظ ذکر فرمائے اور بہت تفصیل سے اس مسئلے کو دہلیہ کے اس اشکال کا جواب دیا، عقلی اعتبار سے بھی فلسفیہ کا جواب دیا ہے، کتاب و سنت اور احادیث کی واقعات کی روشنی میں آپ نے جواب دیا۔ تو خیر میں اپنے طلبہ عزیز کو یہ چند باتیں کہنا چاہتا ہوں کتاب و سنت کی مضبوطی کے ساتھ، یہ بنیاد ہے ورنہ آپ بھی معتزلہ ہو جاؤ، بنیادی اعتقاد آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ فقہا اور متکلمین نے جن مسائل کو اصول اور ضابطے کے طور پر رکھے ہیں، ان سے سرے وہ انحراف نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ آپ حضرات یہاں سے جا رہے ہیں تو میں نے آیت پڑھی، اللہ پاک نے اس میں یہی فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہو جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، دین کی صحیح سمجھ حاصل کرے۔ پچھلے سالوں میں کہہ چکا ہوں، تفقہ کی تعریف حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمائی کہ ایک طرف یہ دین قیامت تک کے لیے، اور یہ دین جب قیامت تک رہے گا اور زمانے کے حالات اور تقاضے نئے نئے آتے رہیں گے تو اسلام میں ایسی لچک ہے، اسلام کی ایسی خوبی ہے کہ ہر زمانے کے مسائل کے لیے اصول اور ضابطے ایسے رکھے ہیں کہ مفتیان کرام کی روشنی میں امت کو اور دنیا کے انسانوں کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ اس لیے عزیز طلبہ، یہ غیر متغیر دین اور زمانے کا تغیر پذیر ہونا، ان دونوں کا تقابل کر کے آپ کو امت کی رہنمائی کریں۔ آپ شریعت مطہرہ کے احکام لوگوں کو کتاب و سنت اور اصول اور ضابطوں کی روشنی میں رکھیں۔ اس کے ساتھ میں ہمارے وہ مہمانان گرامی جو یہاں تشریف لائے، خاص کر کے مہمان خصوصی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء جو ہندوستان کا ایک بہت بڑا تعلیمی اسکول، صرف مدرسہ نہیں ہے، دیوبند ایک اسکول ہے، اس طرح ندوۃ العلماء بھی ایک اسکول ہے، علی گڑھ بھی ایک اسکول ہے، اور جامعہ ملیہ بھی ایک اسکول۔ یہ چاروں کی ایک پوری تاریخ ہے، چاروں نے مل کر دین کو اس طرح ترتیب دیا کہ جدید تعلیم یافتہ حضرات بھی فائدہ اٹھا سکے اور اہل علم بھی فائدہ اٹھا سکے، کتاب و سنت میں بھی مہارت ہو اور دنیاوی علوم کو بھی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فراغت کے بعد، فارغ ہونے کے بعد ہمارے علماء کرام اس لائن میں جائیں اور اس علم کو حاصل کریں۔ تو یہ حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب دامت برکاتہم اس ادارے سے تشریف لائے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، جس نے سید سلیمان ندوی اور علی میاں ندوی جیسے بڑی عظیم اور ملت کی سب سے بڑی احسان کرنے والی شخصیتوں کو جنم دیا، لیکن علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ علوم کے ساتھ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک چیز دیکھی تو آپ وہاں حضرت سے بیعت تھے، تو علم ظاہری کے ساتھ علم باطنی بھی حاصل کریں۔ جب آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے تو ندوہ کے بڑے بڑے فلسفی اور پڑھنے والے علماء نے کہا کہ علامہ اور وہ دیوبندیت کی طرف جا،
حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عجیب لوگ ہیں، مجھے علامہ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی بہت بڑا عالم، تو میں جب عالم ہوں تو میں کیوں گیا ہوں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے پاس جاتے، ان کے صاحبزادے نے کہا کہ والد محترم عبداللہ، جن سے آپ کی کنیت ابو عبداللہ، آپ کے صاحبزادے عبداللہ نے کہا کہ والد محترم آپ اتنی عظیم شخصیت، اتنے بڑے محدث، اور آپ فلانے بزرگ کے پاس جائیں۔ حضرت امام احمد نے فرمایا بیٹا، آدمی وہیں جاتا ہے جہاں اس کا فائدہ، مجھے اپنا فائدہ وہاں قلب اور ذکر کا نظر آیا، اس لیے میں وہاں پہنچا۔ تو یہ ندوۃ العلماء وہ ہے جو اس قسم کے علماء معقول اور منقول کے ماہرین ہیں۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے متعلق جتنی معلومات علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ۔ یہ بڑی تحقیقات کی ایسے ادارے سے حضرت مولانا وابستہ ہے اور وہیں پر کتاب و سنت کا درس دیتے ہیں۔ حضرت نے اپنی مصروفیت سے وقت فارغ نکال کر ہم لوگوں کے لیے یہاں تشریف آوری کی خدمت گوارا دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس آلے کو قبول فرمائے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہم کو آپ سے زیادہ استفادہ کی توفیق نصیب۔ اسی طریقے سے مختلف علموں سے دارالعلوم کے ذمہ دار ہیں، دارالعلوم سے نسبت رکھنے والے علماء کرام جو برطانیہ سے، امریکہ سے، افریقہ سے، مختلف علاقوں سے تشریف لائے، اور دارالعلوم کے ارکان شورا جو محض اس نسبت سے ہی آئے کہ طلباء کے اس جلسے میں شریک ہو کر ہم بھی ان کی خوشی میں اضافہ کریں۔ میں ان تمام آنے والے علماء کرام اور ذمہ دار حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا۔ اسی طریقے سے ہمارے شہر اور اطراف کے دیہات سے آنے والے علماء کرام، ذمہ دار حضرات، اور اسی طریقے سے ہمارے طلبہ عزیز سے تعلق رکھنے والے ان کے رشتے دار، یہ سب اس خوشی کے موقع پر یہاں آئے ہیں۔ طلبہ عزیز کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھ کر یہ طالبان علوم نبوت، مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی نسبت سے یہاں آئے، یہ کتنی عظیم اور برکت والی نسبت ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں سے اپنی محبت، اپنے تعلق کا اظہار کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان کی عظمت نصیب فرمائے۔ اسی طرح دارالعلوم کے حضرات کے اساتذہ کرام جو اس پورے سال کے تعلیمی، تدریسی اور تربیتی نظام سے وابستہ ہے، اور ان حضرات نے سال بھر محنتیں فرمائی۔ طلبہ عزیز کے اوپر انہوں نے صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر صبح تک جو محنتیں فرمائی، اللہ پاک ان اساتذہ کرام کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اور یہ طلبہ عزیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا